ایک مخصوص عرب کو مکہ کی گلیوں میں سوچوں میں کھویا پھرتا تھا۔ وہ اب بنی ہاشم کے خاندانی امیر کا فرد نہیں تھا۔ چوڑے طاقتور کندھوں کے ساتھ درمیانے قد کا ایک حیرت انگیز طور پر خوبصورت آدمی، اس کے بال اس کے کانوں کے بالکل نیچے گھماؤ پھرتے تھے۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں فکر مند اور اداس لگ رہی تھیں۔ عزیز عرب کے طرز زندگی میں بہت زیادہ تھا جو اسے اپنے ارد گرد ہر جگہ تکلیف پہنچاتا تھا۔ اس نے غریبوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں میں زوال کے آثار دیکھے تھے اور عورتوں کے علاج میں بے جا خون ریزی میں بے بسی کے آثار دیکھے تھے جنہیں گھریلو حالات سے بہتر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پر جب بھی وہ ناپسندیدہ لڑکیوں کے زندہ دفن ہونے کی خبریں سنتا تو وہ گہرا ہو جاتا۔ عربوں کے بعض قبیلوں نے شیر خیر بیٹیوں کے قتل کی ایک خوفناک رسم بنا رکھی تھی۔ باپ بچے کو 5 یا 6 سال کی عمر تک عام طور پر بڑا ہونے دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے کہتا کہ وہ اسے سیر کے لیے لے جائے گا اور اسے اس طرح تیار کرے گا جیسے وہ اسے کسی پارٹی کے لیے شہر سے باہر لے جائے گا۔ اس کے لیے پہلے سے کھودی گئی قبر کی جگہ پر بچے کو کھڑا کر دے گا۔ اس قبر کا کنارہ اور بچہ اپنی قسمت سے بالکل بے خبر اور یہ مان کر کے اس کا باپ اسے پکنک کے لیے باہر لایا ہے، بے تابی سے اسے دیکھتا ہے کہ کب یہ مزہ آئے گا، پھر اسے قبر میں دھکیل دیا اور جیسے ہی بچہ اسے پکارنے لگا، باپ اس کی مدد کرنے کے لیے اس پر بڑے بڑے پتھر پھینکتا اور اس کے کومل جسم سے زندگی کو کچل دیتا۔ جب اس کے غریب شکار کے زخموں اور ٹوٹے ہوئے جسم میں تمام حرکتیں بند ہو جاتی تو وہ قبر کو مٹی سے بھر دیتا اور گھر لوٹتا تو کبھی کبھی شیخی مارتا۔ اس نے جو یہ رواج کیا تھا وہ یقیناً عرب میں مکہ کے مشہور خاندان بنی ہاشم، بنی امیہ اور بنی مخزوم میں زیادہ عام نہیں تھا۔ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی لڑکی کو قتل کیا جائے قبائل اور صرف کچھ قبیلوں میں، بلکہ اس بغاوت عمل کا غیر معمولی واقعہ بھی اس وقت کے ذہین اور عرب کے نیک لوگوں کو خوفزدہ اور بیمار کرنے کے لیے کافی تھا۔ پھر مکہ کے وہ بت تھے، مکہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ بعد میں یہ خیر کا گھر لکڑی اور پتھر کے دیوتاؤں سے ناپاک کر دیا گیا تھا۔ عرب ان دیوتاؤں کو قربانی کی پیشکش کرتے تھے کہ وہ غصے میں آدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جب خوش ہوتے ہیں تو فضل کرتے ہیں، اور کعبہ کے ارد گرد 360 بت تھے جن کی سب سے زیادہ پوجا کی جاتی تھی، جن میں حبل، عزا اور لات حبل تھے۔ ان معبودوں میں عرب پینتین کا فخر سب سے بڑا تھا اور وہ سرخ عقیق کو ترستا تھا۔ جب مکہ کے باشندوں نے یہ بت شام سے منگوایا تھا، یہ دائیں ہاتھ کے بغیر تھا، اس لیے انہوں نے ایک نیا ہاتھ بنایا، سونا، اور اسے اپنے بازو پر چپکا دیا۔ عربوں کے مذہب میں شرک اور اللہ پر یقین کا ایک عجیب و غریب امتزاج تھا کہ وہ سچی خوبی یہ مانتے تھے کہ اللہ رب اور خالق ہے، لیکن وہ بتوں کو بھی اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ عربوں کے ذہنوں میں دیوتا کی حیثیت ایک خدائی کونسل کی سی تھی، جو خدا اس کونسل کا صدر تھا، جس کے یہ دوسرے دیوتا اور دیویاں ممبر تھے، جن میں سے ہر ایک کو مافوق الفطرت اختیارات حاصل تھے۔ حالانکہ عرب صدر کے تابع ہوتے ہوئے حبل کسی اور کی قسم کھاتے تھے، خدا دیوی کی قسمیں بھی لیں گے، وہ اپنے بیٹوں کا نام عبدالعز رکھیں گے، یعنی اللہ کے بندے۔ یہ بتانا درست نہیں ہوگا کہ اس وقت کے عرب کلچر میں سب کچھ غلط تھا، ان کے طرز زندگی میں بہت کچھ تھا جو شاندار تھا۔ عرب کے کردار میں وہ خوبیاں تھیں جو آج قابل رشک ہوں گی۔ ان میں مہمان نوازی اور ذاتی اور قبائلی غیرت کا جذبہ، باپ بیٹے کے خونی جھگڑوں میں انتقام کا عنصر بھی تھا، لیکن یہ بات قابل فہم اور ضروری بھی تھی۔ ایک قبائلی خودکشی میں جہاں کوئی مرکزی اتھارٹی امن و امان کے نفاذ کے لیے پرجوش نہیں تھی۔